خرم صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. پالیسی ریٹ اسٹیٹ بینک وہیں اٹک گیا 10.5% کے اوپر. نیچے لانے کے حوالے سے پاکستان میں شاید ہی کوئی کاروباری بندہ بچا ہوگا جس نے بات نہیں کی ہوگی. وجہ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک اس سے آگے بڑھا کیوں نہیں ہے, نیچے ریڈکشن کیوں نہیں کی؟ جی ان کی جو کیلکولیشنز ہیں ان سے تو ہم آگاہ نہیں ہیں, لیکن ان کے ذہن میں یہی خوف ہے کہ جو ہم نے بہت مشکل سے پاکستان میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روک دیا ہے ایک جگہ پہ, کم نہیں ہوئی لیکن وہ بڑھ بھی نہیں رہی, اس کی وجہ سے وہ انفلیشن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ اقدام میری نظر میں یہی ہے کہ ان کے پاس چونکہ میکینزم ایک ہی ہے جس کے ذریعے وہ مہنگائی کو کنٹرول, قیمتوں کو مزید بڑھنے سے روک سکتے ہیں, اس لیے انہوں نے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ سٹیبل رکھا ہے. اب ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا وہ 22.5 تک گیا تھا اور اب 10.5 پہ ہے, تو آلریڈی اس میں جو ہے وہ آدھے سے بھی زیادہ کمی ہو چکی ہے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. تو یہ جو سٹیبلٹی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اب ایشوز جو آپ بزنس کمیونٹی بات کر رہی ہے اس میں صرف ڈسکاؤنٹ ریٹ کا ایشو نہیں ہے. اصل تو ایشو یہ ہے کہ یہ جو بہت مشکل سے ہم نے ایک پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ خود بھی اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی دی ہے کہ اب کم از کم 2.5 سال ہو گئے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہے. پاکستان کا جو مین سورس ہوتا تھا پاکستان میں مہنگائی کا وہ اب نہیں رہا, ڈالر کی قیمت میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا تھا. اسی طرح جو ہے جو فورن ایکسچینج اکاؤنٹ کے اوپر ہم سب کے سانس اٹکے ہوتے تھے وہ بھی اب ماشاءاللہ سٹیبل ہے, اس پہ کوئی, اور پاکستان اپنی جو کمٹمنٹس ہے وہ بڑی آرام سے اور سموتھلی جو ہے ادا کر رہا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. اب جو چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کے سامنے, ان کی اکنامک ٹیم کے سامنے, وہ یہی ہے کہ اس سٹیبلٹی کو اکنامک گروتھ میں کیسے بدلنا ہے, اور اس کے لیے کچھ بولڈ سٹیپ انہیں لینے ہوں گے. بیسلی ہوں گے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ سارے ایشوز جو ہیں جو پالیسی کے ہوتے ہیں وہ ایک لگی بندی ہمارے پاس فارمولا ہے, ریسیپیز ہے, کک بک ہے جس پہ ہم چلتے ہیں, اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ آئی ایم ایف کی اور بیوروکریٹک پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اس نے راج کیا ہے. تو اب اگر جب تک سیریس لبرلائزیشن شروع نہیں ہوگی, اور اس میں اگر آپ بزنس کمیونٹی سے بات کریں گے تو وہ ٹیکس ریٹ ان کے اوپر بہت بڑا ایک اس وقت ڈس انسینٹیو ہے انویسٹ کرنے کا, تو نہ صرف ٹیکس ریٹ کو کم کرنا ہے بلکہ بزنس کمیونٹی کو یہ یقین دلانا ہے, اور میری یہ توقع ہے کہ یہ کام انشاءاللہ جون 2026 کے بجٹ میں ہوگا کہ اب ٹیکس ریٹس میں چڑھاؤ نہیں ہوگا, ایک سٹیبلٹی گارنٹی کرے گی انشاءاللہ کہ اگلے 3 سال جو ہے وہ ٹیکس کا سسٹم جو ہے وہ ایک جگہ پہ وہ بھی سٹیبل ہوگا, اور جہاں وہ کمی انہوں نے کرنی ہے وہ کمی بھی کریں گے. سارا سوال ایک جگہ پہ آگے ختم ہوتا ہے ملک صاحب اکنامکس میں کہ کیا حکومت کی پالیسیز ایسی ہیں جو نیا روزگار پیدا کریں, اور نیا روزگار تبھی ہوگا جب نئی انویسٹمنٹ آئے گی. ابھی تک انویسٹمنٹ لانے میں رکاوٹ آئی ہے, مشکل آئی ہے, لیکن اب آنے والے دنوں میں جس طرح اب آئی ایم ایف سے بھی گفتگو جاری ہے کہ پاکستان کو کچھ ریلیز کرنا ہے اپنے جو اس وقت سارا جو فائنینشیل کنٹرول ہے تاکہ ہم وہ گروتھ حاصل کر سکیں. لیکن جب بھی, اب آپ بھی اس کو بارہا اٹھا چکے ہیں کہ جب بھی پاکستان نے گرو کرنا شروع کیا ہے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ اپسیٹ ہوا ہے, پاکستان میں انفلیشن جو ہے وہ بڑھی ہے, تو لہٰذا ایک بڑا مشکل سمجھے پل سرات ہے جس سے پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی اکنامک ٹیم نے گزرنا ہے کہ گروتھ بھی آئے لیکن انفلیشن نہ ہو, پاکستان ارشد صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. گڑبڑ نہ ہو. خرم صاحب اس وقت جو سیناریو ہے انٹرنیشنلی اس کو آپ کو فیکٹر ان کرنا پڑے گا اور اپنی پالیسیز کو فائن ٹیون کرنا پڑے گا. ابھی انہوں نے چلتے چلتے گولڈ کا تذکرہ کیا, یہ پوری دنیا میں ایک ایسا فنومینا ہے جس کو ہمیں ساروں کو اچھے سے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت یو ایس ٹریجریز کے اندر جن ممالک نے, جاپان نے, یو کے نے اور بیشتر یورپین کنٹریز نے بہت بڑی سرمایہ کاری کر رکھی تھی وہ وہاں سے نکل رہے ہیں, اور روس, چین اور انڈیا بہت بڑے پیمانے کے اوپر گولڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں. برکس والا وہ جو ماڈل ہے کہ لوکل کرنسیز میں جانا, اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جاپان کی اکانومیز کے اندر بانڈ ریٹس میں انکریز آ رہی ہے. ہمارا صورتحال بالکل بدل جائے گی. جو ہماری ایکسپورٹ مارکیٹ ہے ان کے اندر انفلیشن کی صورتحال بدل رہی ہے. ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا, نہیں تو برآمدات کو تو بڑی ہٹ پڑے گی ہماری. جی تو اسی تناظر میں تو یہ آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں گولڈ کی قیمت بڑھ گئی ہے, تو گولڈ کی قیمت انٹرنیشنلی $5,000 کراس کی ہے. آئی تھنک آج صبح جب ہم سن رہے تھے خبریں
$5,100 آئی تھنک ہو گئی ہے. تو وہ عجیب و غریب ہے دنیا اس وقت. تو لہٰذا صرف یہ پاکستان میں فنومینا نہیں ہے. اسی طرح جو ایگریکلچرل فنومینا ہے اس پہ ضرور کسانوں کو ایک مشکل چیلنج کا سامنا ہے, لیکن جو کروڑوں اربن کنزیومرز ہیں پشاور سے لے کر کراچی تک, ان کے لیے تو سبزیاں سستی ہوئی ہیں, ان کو وہاں سے ریلیف ہے. تو اگر یہ نہیں ہوتا کہ جی اکانومی میں ایک شخص جو ہے, ایک سیکٹر جو ہے اگر اس کو لاس ہے, لیکن دوسری طرف جو کنزیومر ہے اس کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے جتنی سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں میں حیرت انگیز کمی ہوئی ہے, تو وہ جو ڈیلی کچن چلانے والا ہے اس کو تو ایڈوانٹیج ہے. اب یہ گورنمنٹ کے لیے مشکل کام ہے بیلنس کرنا کہ جی جو کسان ہے اس کا بھی جو روزگار ہے وہ بھی بیلنس رہے, اور جو شہری کنزیومر ہے جو شہروں میں رہتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ آؤٹ سٹینڈنگ جو قیمتیں ہیں وہ نہ دینی پڑے. تو اس کا جو بیلنس ہے وہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, سپلائی کو انشور کر رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. اور دوسرا جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیے بہت ساری چیزوں کا پاکستان پہ جو افیکٹ آتا ہے وہ افغانستان کی جو سرحد بند ہونے سے وہ افیکٹ آیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا دوسرا افیکٹ دوسری طرف یہ ہے کہ افغانستان کی سرحد بند کرنے سے ہمیں معاشی طور پر تو نقصان ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس میں پچھلے 3 ماہ میں واضح کمی دیکھنے میں بھی آئی ہے. تو بہت سارے چیلنجز ہیں جن میں ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے, لیکن سب سے اہم بات یہی ہے, آئی تھنک میری نظر میں وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹیکس ریٹس کے اوپر ضرور نظر ثانی کرے اور انسینٹیو دے تاکہ لوگ اس پہ انویسٹ کر سکیں. اور انسینٹیو کے ساتھ مجھے نہیں معلوم پاکستان میں تاریخ اچھی نہیں ہے, لیکن ایک گارنٹی ہونی ہے کہ جناب آپ جب کہ آپ کو یہ رعایت دی جا رہی ہے تو یہ کچھ مہینے بعد واپس نہیں لے لی جائے گی. گورنمنٹ کے سامنے بہت سیریس چیلنجز ہیں ایکسپینڈیچر کنٹرول کے بھی, وہاں بھی ایک سیکٹر ہے. اور دوسرا جس طرح ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر زراعت میں بھی اور اوور آل ایکسپورٹ سیکٹر میں بھی جدیدیت کی, ماڈرنائزیشن کی بہت میسو ضرورت ہے, جو ہم ہمیشہ اس میں پیچھے ہیں, آج بھی پیچھے ہیں اور 20 سال پہلے بھی پیچھے تھے. ٹیکسٹائل سیکٹر میں کہا, یہ کوئی کسی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے جو ابھی ایپٹما کے صدر صاحب نے کہا, لیکن مینوفیکچرنگ میں نئی سرمایہ کاری آ رہی ہے, نہ زراعت میں آ رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب, آج اسٹیٹ بینک کو پاکستان ریٹ میں کمی نہیں کی, حالانکہ پورا پاکستان کا ہر کاروباری جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے جائیں, کیونکہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ایک آنے کی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, ملیں بند ہو رہی ہیں. آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا, کیا اسٹیٹ بینک کا فیصلہ درست ہے یا آئی ایم ایف کے دباؤ کا نتیجہ ہے؟ نظیم بھائی, یہ فیصلہ میں تو سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. میرے خیال سے اگر 50 بیسس پوائنٹ کی یا 100 بیسس پوائنٹ کی کمی کر دیتے, یعنی کہ آدھی % یا 1% کی کمی, تو ایک بڑا اچھا سگنل جاتا اس وقت جب کہ آپ کی مہنگائی جو ہے, انفلیشن ریٹ, مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ 6%, 5.5% ہے اگر, تو آپ کے پاس جو ریئل انٹرسٹ ریٹ کہتے ہیں, جو انفلیشن کو ہٹانے کے بعد اس میں 4-5% موجود ہیں, جو کہ بہت سبسٹینشل ہوتا ہے, اور ہمارے خطے کے تمام ممالک سے ہمارا جو شرح سود ہے وہ زیادہ ہے. تو اسٹیٹ بینک 1% تک کم کر سکتی تھی, لیکن اس نے کافی کم کیا ہے پچھلے 1 سال میں. تو اگر یہ شاید تھوڑی سی بریک لینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی بہت مطلب اس کی کوئی شدید تنقید نہیں کر سکتے آپ اس کی. ان کو جو میرے خیال سے ایک آبجیکٹو جو ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ روپے کی قدر گر نہ جائے ڈالر کے سامنے. ڈالر آلریڈی 10% جو ہے وہ دنیا کی کرنسیز کے سامنے ڈی ویلیو ہو گیا, میرے خیال سے آپ نے بھی اس کی بات کی ہے ابھی. تو مفتاح صاحب, لیکن آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی وہ جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی ہو تو ان کے اندر 2 جگہ پہ, ایک ہی سٹیٹمنٹ میں 2.5 صفحے کی سٹیٹمنٹ میں 2 جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے جتنے ریزروز میں اضافہ ہوا ہے وہ ہماری جو انٹر بینک کی پرچیزز آف ڈالرز ہیں اس کی وجہ سے وہ اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ پرچیزز نہ کرتے تو روپیہ آپ کا 280 کی بجائے 260 پہ آ جاتا. تو دے آر بائنگ ڈالرز فرام دی انٹر بینک, تو ان کو پالیسی ریٹ میں کمی لانی چاہیے تھی, کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ پھنس گئی ہے کہ ایک جگہ پہ جا کے وہ اوپر نہیں جا رہی, نیچے جانا شروع ہو گئی. نہیں دیکھیں, اب جو اسٹیٹ بینک پرچیز کرتی ہے ڈالر مارکیٹ سے, تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں تھوڑا ڈالر آ رہا ہے جو وہ پرچیز کر پاتے ہیں. ہاں ڈالر آ رہا ہے مارکیٹ میں, ایکسپورٹ تو نہیں بڑھ رہی نا. ایکسپورٹ تو آپ دیکھیں کہ 9% کم ہو گئی ہے پچھلے 6 مہینوں میں, پہلے 6 مہینوں میں اس سال کے, جولائی سے دسمبر کے. اور امپورٹ جو ہے وہ میرے خیال سے کچھ 12-13% اوپر گئی ہے. تو ہم ٹریڈ بیلنس میں تو پھنس رہے ہیں پھر سے ایک مرتبہ.
اور کرنٹ اکاؤنٹ میں پھنس رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہماری فسکل پالیسی ہے، جس کا اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے کہ حکومت جو ہے اس کا ایک وہ بورو کرنے کی اسپری پہ ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کچھ چھوڑتی نہیں ہے، پیسہ سارا خود بورو کر لیتی ہے. لیکن اگر اسٹیٹ بینک 1% کم کر دیتی تو حکومت پاکستان کے بھی جو سود جو دیتے ہیں اس میں بھی کمی آ جاتی، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تھوڑی راحت مل جاتی. لیکن میرے خیال سے ان کو جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ڈالر جو ہے اس کو نیچے نہیں جانے دے رہا، اوپر نہیں جانے، نیچے نہیں جانے دینا ہے، روپے کو نیچے نہیں جانے دے رہا ہے، ڈالر کو اوپر نہیں جانے دینا ہے. تو اس لیے ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں گے تو شاید ہمارا روپیہ جو ہے وہ ویکن ہو جائے گا اور 285 280 90 کی طرف نہ چلے جائے. تو ایکسپورٹس کے لیے جو ہے وہ نہ اسٹیٹ بینک کی اور نہ حکومت کی کوئی پرائیورٹی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹس جو ہے وہ کم ہوئی ہیں 9%. مفتاح اسماعیل صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.